وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے اس کو سنو اور اسے سمجھو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو پتہ چلا کہ جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں اور نہ کہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ سمجھتے ہیں، اور جو بتانے والے ہیں ان کو سنتے ہیں اور ان کی بات کی گہرائی تک پہنچتے ہیں، تو یہ وہ چند شرائط ہیں، یہ وہ چند باتیں ہیں کہ جن کے ذریعے آپ اللہ کی رحمت جو ہے وہ آپ پر آ سکتی ہے، آپ صفت الرحیم سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیے سورہ نور آیت نمبر 56، اگر آپ دیکھ لیجئے کائنڈلی، سورہ نور آیت نمبر 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ پھر وہی بات آ گئی کہ اگر آپ رحمت کے حقدار ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے صراط قائم کیجیے، زکوٰۃ ادا کیجیے اور اطاعت کیجیے اللہ کے رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ آپ پر رحم کیا جائے۔ اب یہ ترحمون کے لفظ کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ وہ ذریعہ ہوگا کہ جس کے ذریعے آپ رحیم کی صفت جو ہے وہ کام کرنا شروع کرتی ہے۔ صفت الرحیم جو ہے وہ اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آپ کے ہر عمل میں شامل حال ہو۔ سورہ الحجرات آپ دیکھ لیجیے آیت نمبر 10 کائنڈلی، اگر سورہ الحجرات آیت نمبر 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف انزال کی گئی ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نزل اور انزل میں کیا فرق ہوتا ہے۔ نزل جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کا بلندی سے نیچے کی طرف آنا ہوتا ہے، اور انزل اس کے اندر فہم، ادراک اور شعور ہوتا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ کتاب ہے جو ہم نے انزال کی ہے، مبارک ہے، اس کے اندر برکت ہے۔ فَاتَّبِعُوا، تو اس کی اتباع کیجئے اور پھر تقوی اختیار کیجئے تاکہ آپ پر رحم کیا جائے۔ تو پتہ چلا کہ صفت الرحیم کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ نے ان آیات کا ذرا بڑا بغور جو ہے وہ اس جائزہ لینا ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کتنی اہم آیت ہے کہ وَهَذَا كِتَابٌ، یہ وہ کتاب ہے، انزلناہ، جو ہم نے اس کا فہم، ادراک اور شعور آپ کو دیا ہے، جو کہ مبارک ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو اس کی اتباع کیجئے، وَاتَّقُوا، اور تقوی اختیار کیجئے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ آپ پر جو ہے وہ رحم کیا جائے۔ اس میں سورہ آل عمران دیکھ لیجئے 3 کی 132، یہاں پر بھی وہی بات ہے جی، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تقوی اختیار کرو اور اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، تاکہ آپ پر رحم کیا جائے۔ یہاں پر بھی وہی سیم وہی انداز جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہے جی۔ تو یہ پوری بات بتانے کا ہمارا مقصد یہ تھا جی کہ اگر آپ صفت الرحیم سے مستفید ہونا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسماء الحسنہ میں صفت الرحیم جو ہے وہ رحمت آپ کو حاصل ہو، تو پھر آپ کو ان تمام تر صورتوں میں جو ہے وہ اس میں بتائی گئی ان آیات جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں، لعلکم ترحمون کے الفاظ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر ان قواعد کے اوپر، ان اصولوں کے اوپر آپ عمل کریں
تو آپ اللہ کی رحمت کے حقدار ہو جائیں۔